سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر وہ اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو یقین کر لو کہ کوئی اس تکلیف کو ہٹانے والا نہیں سوائے اسی کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ کوئی خیر و بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی حاکم اور جابر ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمتوں والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ گزشتہ آیات سے توحید اور آخرت دونوں کا مضمون ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عقیدہ توحید ایک ایسا مضبوط عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر انسان آخرت میں بھی نجات پاتا ہے اور دنیا میں بھی اس کو سکھ اور چین نصیب ہوتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا، ہزار سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ در در پہ جھکنے کی بجائے ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا دنیا آخرت میں عزت سے سرفراز ہوتا ہے۔ بالخصوص جو عقیدہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں سکھایا ہے، یہ تو ایک ایسا مضبوط عقیدہ ہے کہ جو انسان کو تمام انسانوں سے، تمام مخلوقات سے بے نیاز کر کے صرف ایک اللہ کا نیاز مند کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسا مضبوط عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پوری دنیا پر عزت پا گئے۔ میرے محترم دوستو، آج مجھے اور آپ کو بھی بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس عقیدے کو مضبوط کریں۔ یہ عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں کسی کو کوئی بھی نفع پہنچتا ہے تو نفع پہنچانے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کسی کو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی ذات کے سوا اس نقصان کو ہٹانے والا، پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے باشگاف الفاظ میں بالکل کلیئر دو ٹوک اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں سمجھائی، اور پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عقیدہ سمجھا۔ یہ کسی جماعت کا نہیں ہے، کسی فرقے کا نہیں ہے، کسی مخصوص گروہ کا نہیں ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو سکھلایا ہوا عقیدہ ہے۔ اب اس کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بنائیں۔ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ اِن یمسسک اللہ بضر، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے
اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے فلا کاشف لہ الا ہو، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں سوائے اسی کے، اس کے سوا کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں۔ اب جب بندے کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہو کہ کوئی میری تکلیف دور نہیں کر سکتا، کوئی میری بیماری دور نہیں کر سکتا، کوئی میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا سوائے کس کے؟ اللہ رب العالمین کے، تو وہ جھکے گا بھی کس کے در پہ جا کے؟ اللہ کے در پہ جھکے۔ اور دوسری طرف فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تجھے کوئی خیر بھلائی صحت اچھے حالات کچھ بھی خیر کی چیز پہنچا دے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ نفع کے نقشے میں نقصان کر دے اور نقصان کے نقشوں میں نفع کر دے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دیکھیں ایک بندہ چھوٹا کاروبار کرتا ہے، ایک بڑا کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان کھولتا ہے، کوئی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی انسان معمولی بزنس کرتا ہے، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے۔ ہر بندہ اپنا کام شروع اس لیے کرتا ہے کہ مجھے نفع، کوئی نقصان کے لیے نہیں شروع کرتا۔ ہر بندہ کس کے لیے شروع کرتا ہے؟ نفع کے لیے۔ اسی نفع میں نقصان ہوتا ہے لوگوں کا یا نہیں ہوتا؟ چیز نفع کی ہے، کاروبار نفع کے لیے کیا ہے، دکان نفع کے لیے کھولی ہے، لیکن وہیں اللہ پاک نقصان دکھا دیتا ہے۔ اور کہیں نقصان کے نقشے ہوتے ہیں، بظاہر ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے اب نقصان ہوگا، لیکن اسی نقصان کے نقشوں میں اللہ رب العالمین نفع پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ قدرت خداوندی ہے، یہ ایسا مضبوط عقیدہ ہے جو انسان کو تمام انسانوں سے بیگانہ کر کے ایک رب سے آشنا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ مضبوط عقیدہ نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے یہ مضبوط عقیدہ سکھایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے، میں ایک موقع پر سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، پیچھے بیٹھا تھا، اور اپنا قرب بتا رہے ہیں اس حدیث کو سنانے کے لیے کہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب تھا کہ لیس بینہ و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، کہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سوائے اس کجاوے کی لکڑی کے اور کچھ نہیں تھا۔ یعنی وہ جو جانور پہ سیٹ رکھی جاتی تھی اس کے پیچھے ایک ٹیک کی لکڑی لگائی ہوتی، اس لکڑی کے سوا میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی چیز نہیں تھی، یعنی میں اتنا قریب تھا آپ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، اے نوجوان، اے بات میرے بیٹے بات سنو۔ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا، متوجہ کیا مجھے، حالانکہ میں بہت قریب تھا، لیکن یہ بندہ تب ہی کرتا ہے جب کوئی بڑی اہم بات بتانی ہو، دھیان سے سنو۔ فرمایا پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، ہر جگہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ تیرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو صرف کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہو تو مدد کس سے مانگ؟ صرف اللہ سے مانگ۔ کیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو، صحابہ کو رضی اللہ تعالی مجمعین، ان کو یہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اور اصل میں یہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھایا اور سکھایا جا رہا ہے۔ یہ عقیدہ بناؤ، اور پھر فرمایا کہ یقین کر لو، وَعْلَمْ، اس بات کا یقین کر لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے 1 روپے کا نفع دینا چاہے
1 روپے کا نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو نفع اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ مضبوط عقیدہ ہے۔ اب جس کا یہ مضبوط عقیدہ ہوگا، بتاؤ وہ فراڈ کرے گا، وہ بے ایمانی کرے گا، وہ کوئی چور بازاری کرے گا؟ جب اس کو پتہ ہے میرا نفع کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، تو وہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ لیکن جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے، عقیدے میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، انسان کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رہتا، پیسے روپے پہ یقین آ جاتا ہے، اس سے میرے مسئلے حل ہوں گے، تو پھر اس کے حصول کے لیے جائز ناجائز سارے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ دوسری طرف کیا فرمایا؟ اور یہ بات بھی یقین کر لو کہ ان الامت لو اجتمعت، کہ ساری امت اگر جمع ہو جائے، ان یضروک، کہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تو تیرا بال بھی بھیکھا نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کلمے اٹھا لی گئی، صحیفے خشک ہو گئے، جو ہونا ہے وہ طے ہو چکا ہے، اس لیے کسی سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ مضبوط عقیدہ جو اللہ نے ہمیں سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، آج بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس عقیدے کو مضبوط کریں۔ اللہ پاک فرماتے وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہی قاہر ہے، وہی غالب ہے، وہی ساری چیزوں کا کنٹرول کرنے والا ہے۔ پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ مدبر بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، تو عبادت بھی کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی ہوگی۔ تو میں اپنے بندوں پر پوری طرح کنٹرول رکھنے والا اللہ ہی ہے، لیکن وہ ایسا ظالم اور جابر نہیں کہ دنیا میں کسی کو ذرا سا اقتدار مل جائے تو وہ لوگوں پہ ظلم و ستم شروع کر دیتا ہے، اپنی منمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ وہ غالب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ساری دنیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ حکیم ہے، اس کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ کہیں کسی کو نفع دے رہا ہے تو وہ بھی حکمت پہ مبنی، کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی حکمت پہ مبنی، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی تندرست ہو رہا ہے، کوئی عزت پا رہا ہے، کوئی ذلیل ہو رہا ہے، کسی کو عروج مل رہا ہے، کسی کو زوال مل رہا ہے، یہ سارے حالات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ۔ خوشی کے حالات میں غم پیدا کر دے، غموں کے حالات میں چہروں پہ خوشیاں دوڑا دے، یہ اس کو اختیار ہے، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، ہر کام حکمت پہ مبنی۔ جب بھی کوئی معاملہ اپنے ساتھ آئے، کوئی حالات ہم پہ آئے، اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے میں اس حال میں اللہ سے خوش ہوں، اسی میں حکمتیں، اسی میں حکمتیں۔ اور فرمایا الخبیر، وہ سب کے حالات کو بہت اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے، سب کے حالات کی اس کو خبر ہے۔ اس لیے ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر نیاز مند بنو صرف ایک کے، یعنی کس کے نیاز مند بنو؟ اللہ رب العالمین کے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس عقیدے کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، اس عقیدے کا یقین بھی نصیب فرمائے، زندگی بھی اسی عقیدے پہ نصیب فرمائے، موت بھی اللہ اسی عقیدے پہ نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم